बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा का रुकू नंबर 3 और आयत नंबर 21 से आज हमारा दर्स कुरान शुरू होगा। सबसे पहले तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس سے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات اس پانی سے نکالا پھلوں کو، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، رزق کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون در حال کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کے اندر جو پہلا لفظ ہے یا ایھا الناس، اس آیت نمبر 21 میں، اس کے بارے میں ایک قول یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں یا ایھا الناس آئے اس سے اہل مکہ مراد ہوتے ہیں، جہاں یہاں سارے لوگ مراد ہوتے ہیں، باقی یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ خاص ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، باقی یہاں سب لوگوں کو اللہ مخاطب ہے۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، بعض نے اہل مکہ مراد دیے سے، لیکن بہرحال دنیا کے سب انسان بہرحال اس سے مراد ان دی اینڈ ہیں، یعنی آخر کار مراد سب لوگ ہی قیامت تک جو قرآن پڑھیں گے ہیں۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ اب ذرا عبادت کی تعریف غور سے سنیے گا۔ اقصی غایت الخضوع والتذلل، کہ انتہا درجے کی تعظیم اور خشوع و خضوع، جس کے ساتھ ایک دو لفظ اور بڑھائیں کہ جو بندہ اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اور معبود کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہوئے کرے، یعنی میں بندہ ہوں، میں اس بات کا اقرار کروں اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں میرا معبود الہ ہے، خدا ہے، اور میں انتہا درجے کا خشوع و خضوع کے سامنے ظاہر کروں، یعنی میں یہ کہوں کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، اور میں پھر مخصوص طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دوں، سجدہ کروں، رکوع کروں، لیکن جب میری نیت یہ ہو۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے عبادت کی بہت غلط تشریحات کی ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق بہت ساری غیر چیزوں کو اس میں شامل کر کے شرک کے فتوے لگانے تھے، لہذا ان کی یہ مجبوری تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی کسی کو سجدہ بھی کر دے تو یہ عبادت اس وقت بنے گا جب اس کی نیت ہو، اس کے بغیر نہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، سمجھنی پڑے گی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا۔ تو کیا یہ سجدہ اگر مطلقاً عبادت ہے تو کیا فرشتوں نے غیر اللہ کی عبادت کی؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اپنے تخت پر بلند کیا اور ان سب نے آپ کو سجدہ کیا، اور عرض کی اپنے والدین سے یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا، یہ وہ تعویل ہے یہ خواب کی جو اللہ نے مجھے پہلے دکھایا تو اللہ نے اس کو سچا کر دیا۔ ان رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ خواب ہے جو پہلے رکوع میں سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا سجدہ اگر مطلق عبادت ہے تو پھر یہ سجدہ جو قرآن پاک میں ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہوئی، وہ تو ازل سے ابد تک حرام ہے، وہ شرک ہے۔ تو لہذا غایت خضوع اور تذلل ٹھیک ہے سجدے میں ہوتا ہے، لیکن اگر الوہیت کے عقیدے کے ساتھ ہو اور اپنے بندہ ہونے کے اعتراف کے ساتھ ہو، وگرنہ سجدہ تعظیمی ایک سجدہ ہے
پچھلی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. تو لہذا نیت اس کے اندر اور عقیدہ الوہیت اور اپنی بندہ ہونے کا اعتراف، یہ دو چیزیں بھی بہت ضروری ہیں عبادت کے اندر. اس کے علاوہ عبادت کی جتنی تعریفیں کی گئی ہیں ان میں جامعیت بہت کم ہے، جامع معنی نہیں زیادہ، کمپریہنسو نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ گویا جو عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی علت ہے کہ اس نے تمہیں کیونکہ پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جو تقوی حاصل کر لو، اس کی عبادت کی وجہ سے تم بچ جاؤ اس کی سزا سے. یہاں پر ترجی لعل اصل میں تو ترجی کے لیے، امید کے لیے آتا ہے، شاید کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ تحقیق کے لیے ہوتا، فی کلامہ تعالیٰ للتحقیق، اللہ کے کلام میں یہ تحقیق کے لیے نہیں تاکہ تم یعنی بے شک تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کیونکہ اس نے عبادت کا کہا ہے میری عبادت کرو، لہذا اب وہ بتائے گا میری عبادت کیوں کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. جعل متعدی دو مفعول ہوتے ہیں، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، پہلا مفعول الارض، دوسرا مفعول فراشا، دوسرا مفعول فراشا، دو مفعول بھی اس کے. جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اس کی ایک اور بھی ترکیب ہے لیکن بہرحال اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. یہ مختصر ویڈیو یہ ہے کہ اگر کوئی کلام پاک سمجھانا چاہے آسانی سے اس کو سمجھ آ جائے. تو اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، مطلب تم زمین پر رہ سکتے ہو، اپنے گھر بنا سکتے ہو، سیر کر سکتے ہو، چل سکتے ہو، اور زمین نیچے دبتی نہیں. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، آسمان چھت ہے اور آسمان بغیر ستون کے چھت ہے. یہ احسانات اس نے ہم پر کیے. وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی اتارا. انزل الانسان واخرج به، اور نکالا اس پانی سے. اخراج یخرج، اخراج مانا ہوتا ہے نکالنا، اور خرج یخرج، خروج مانا نکلنا. اس نے آسمان سے بارش نازل کی. فانزل به من الثمرات رزقا لكم، اور اس نے اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا. یہ مفعول لہو ہے، رزقا لكم، تمہارے رزق کے لیے. یعنی کیوں نکالا؟ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، رزق کے لیے تم کھا سکو اور اپنے جانوروں کو چرا سکو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اس کے ساتھ ند نہ بناؤ. انداد جمع ہے ند کی، جمع ہوتا ہے شریک. وانتم تعلمون، واو حالیہ ہے اور دو ہی واسطے، دونوں واسطے موجود ہیں حال کے، واو بھی اور انتم وہ ضمیر بھی. وانتم تعلمون، دل حال کہ تم جانتے ہو، یہ سب اس نے بتا دیا. خالق وہ ہے، تم مخلوق ہو، باقی اس کے علاوہ سب مخلوق ہی ہیں اللہ کے علاوہ. لہذا مستحق عبادت وہی ہے اور وہ لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو لہذا جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں عطا کی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. یہ مختصر سا عبادت کا مفہوم تھا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی، جو قرآن پاک نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک کی مثل نہیں بن سکتی، اس پر تفصیلی بات کریں گے. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا.